الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے عبادات اور معاملات میں توازن اور اعتدال۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے گوش و گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سورہ ملک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت ان دونوں کو تخلیق فرمایا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ انسانوں کی آزمائش کر سکے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ان دو آیات مقدسہ کی روشنی میں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی عبادت کا، انسان کی پیدائش کا مقصد وہ عبادت ہے، اور دوسری آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ گویا ایک آیت میں عمل مقصد قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک آیت میں عبادت مقصد قرار دیا جا رہا ہے تخلیق کا۔ لیکن دراصل دونوں کا مفہوم اور مراد ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبادت جس چیز کا نام ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف جہتیں ہیں۔
عبادت مختلف انداز سے بجا لا جا سکتی ہے، یا عبادت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، لیکن بنیادی طور پہ عبادت دراصل ایک کانسیپٹ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ عبادت کی ڈیفینیشن کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ فهو يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ بهذا الاعتقاد فهو عبادۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت دراصل ایک اعتقاد کا، ایک عقیدے کا، ایک شعور کا نام ہے۔ وہ عقیدہ اور شعور یہ ہے کہ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غَیبِیَّةً، کہ میرے ایک معبود ہیں جن کی میں عبادت کر رہا ہوں، ان کے پاس ایک غیبی طاقت ہے، اور اس غیبی طاقت کے ذریعے وہ مجھے نفع دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور نقصان دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَنِدَاءٍ، فرمایا کہ پھر اس اعتقاد اور اس شعور کے بعد جو بھی صدا بلند کی جائے، آواز بلند کی جائے یا عمل بجا لایا جائے، فہو عبادت، تو وہ عبادت ہے۔ تو گویا نماز جس عقیدے سے ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اصل وہ سوچ ہمارے اس عمل کو عبادت بناتی ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا یہ اعتقاد ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ عبادت بجا لاؤں گا تو اس عبادت کے نتیجے میں میرا اللہ جو میرا معبود ہے وہ مجھے نفع دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے نفع دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا، جنت دے گا۔ اور اگر میں نے ایسا نہ کیا، اپنے رب کی بندگی بجا نہ لائی، تو فَهُوَ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الضَّرَرِ، تو وہ اللہ مجھے سزا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اس عقیدے سے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھ کر آپ زکوٰۃ دیں گے تو عبادت، یہ عقیدہ رکھ کر آپ حج کریں گے تو عبادت، عمرہ کریں گے تو عبادت، کسی سے اچھے معاملات کریں گے تو عبادت۔ کیوں؟ آپ اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ جس رب کے یہ حکم ہے اس رب کے پاس بڑی پاور ہے۔ اور اگر یہی شعور ہم کسی اور کے بارے میں رکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی عبادت، توحید اور شرک میں یہ واضح فرق ہے کہ اگر یہ سوچ رکھ کے ہم سجدہ کریں کسی اور کے لیے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ، یہ عبادت ہے۔ اسی کی روشنی میں جو اعمال ہیں وہ بھی عبادت ہیں۔ لہذا آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہے، آپ حج کرتے ہیں یہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اب رمضان میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ ایک اکیلے تنہا ایک کمرے میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھل فروٹ موجود ہیں، کھانا موجود ہے، آپ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے چکھتے تک نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ اصل تو یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، یہی عبادت ہے۔ سامعین محترم، ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس شعور کے ساتھ جئیں کہ ہمارا معبود ہم سے لا علم نہیں ہے، ہم سے بے خبر نہیں ہے۔ واللہ خبیر، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ان سے۔ اب یہ عبادت، عبادات اور اعمال،
یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ذمہ لازم کی ہیں۔ ایک بڑی جامع آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جیسا تو کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا تو تم نے سمجھا کہ ہم بہت بڑی نیکی کر گئے۔ ولیکن البر، سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی کا ابتدائی سٹیپ تو یہ ہے، باقی درجے تو بہت بعد میں ہیں۔ تو یہ پہلا جو بیان ہوا اس آیت میں، دین کے شعبہ جات کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد کا۔ عقائد کا اللہ نے بیان فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز عقائد ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ آتا ہے، وہ ہے معاملات کا۔ پھر ایک شعبہ آتا ہے اخلاقیات کا۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقائد کے بعد سب سے جو اہم شعبہ ہے وہ ہے معاملات کا، کہ اپنے معاملات کو بھی اس ایمان کی روشنی میں بجا لایا جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ اللہ کی محبت میں اللہ کا دیا ہوا مال قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو۔ اور پھر عبادات کے بعد فرمایا کہ دو شعبے ہیں عبادات کے، عقائد کے بعد عبادات میں۔ ویسے تو عبادات کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن عبادات میں اللہ نے دو چیزوں کا بیان کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ عبادات ہیں۔ عقائد کے بعد معاملات، پھر عبادات۔ اور عبادات میں دو چیزوں کا بیان کیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ ان دو چیزوں کا انتخاب اللہ نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ فرمایا کہ نماز جو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے اپنے رب سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر جس کی زکوٰۃ ٹھیک ہو گئی حقوق العباد ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ دینی بندوں کو ہوتی ہے، دینی اللہ کے نام پہ ہے، لیکن وصول کون کرتے ہیں؟ بندے کرتے ہیں۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہے۔ بہتری کس کی ہے؟ معاشرے کی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، صلہ رحمی ہوگی، اقربا پروری ہوگی، محبتیں بڑھیں گی، مال کی تقسیم ہوگی، مال ایک خزانہ ایک ہاتھ میں جمع نہیں رہے گا، مساوات قائم ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے معاشرے پہ بے شمار اثرات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کا بیان کیا عبادات میں، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا۔
تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین صرف عقائد کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں دین کے مختلف شعبے ہیں۔ اور ہمارے آج کے خطبے میں جس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے شعبوں میں توازن اور اعتدال قائم کرنا، یعنی عبادات ہی صرف ہم عقائد کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، عبادات کی طرف توجہ نہ ہو، عبادات پہ توجہ دیں معاملات پہ توجہ نہ ہو، معاملات پہ توجہ دیں اخلاقیات کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو ون سائیڈڈ ہو کے ہم نے کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم شان میں ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم مطلب ہے غیر مشروط اطاعت قبول کرنا، بغیر کسی کنڈیشنز کے، بغیر کوئی شرط لگائے اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کو کہتے ہیں سلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ دین کے تمام شعبوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر ایک شعبے کو ہم نے پکڑا ہے، عقائد کو، تو عبادات میں ہم زیرو ہیں۔ اگر عبادات میں ہم توجہ کر رہے ہیں تو معاملات میں زیرو ہیں۔ معاملات میں اگر ہم بہتر ہیں تو ہم اخلاقیات میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان پورے کا پورا مسلمان ہو۔ اور پھر بعض دفعہ ہم عبادات میں، فرض کریں ایک بندے نے عبادات میں اس کا دل لگتا ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تو عبادت میں بھی وہ بہت زیادہ غلو کر رہا ہے، یعنی عبادات میں بھی توازن نہیں ہے، انتہا درجے کی ہے یا بالکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے ایک بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام کیا ہے؟ درمیانی راہ پہ چلنا، اعتدال۔ اور اسی طرح معیشت کے معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی سے خرچ کرنا آدھی معیشت ہے۔ اس امت کا ایک لقب اللہ نے قرآن عظیم شان میں ارشاد فرمایا کہ یہ امت درمیانی امت ہے، امتم وسطا، درمیانی امت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں دو کاموں میں سے اختیار دیا جائے، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے، فرمایا تم آسان کو اختیار کرو، اور اگر مشکل اور آسان میں کوئی درمیانی راہ ہے اس کا اختیار کرو۔ یعنی اعتدال اور توازن یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ اب عبادات میں ہم بے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک موقع پہ یوں ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مواخات مدینہ میں ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے۔ تو یہ دونوں بھائی بن گئے، لہذا زندگی ان کی ایک دوسرے کے بہت قریب گزری۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات میں بہت زیادہ شغف تھا انہیں، زہد اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھے۔ تو ایک موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، رات ٹھہرنے کا موقع ملا، دیکھا تو آپ کی جو بیوی تھی ان کا لباس انتہائی گندا، اور مطلب کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، سجاوٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، صفائی کا اہتمام کیوں نہیں ہے؟ تو کہا میرے شوہر کو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، التفات ہی نہیں ہے، وہ عبادات میں لگے رہتے ہیں۔ اب جیسے رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگ گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر بٹھا دیا، کہا بیٹھو سو جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر عبادت کی نیت سے جب نماز پڑھنے لگے تو پکڑ کے پھر بٹھا دیا، بھائی سو جاؤ آرام کرو۔
3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ آپ نے پکڑ کے انہیں سلایا۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا، یعنی تہجد کا وقت آیا، تو اٹھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ اٹھے اور دونوں نے عبادت کی۔ صبح جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ ساری بات ذکر کی کہ جی میں عبادت کے لیے اٹھا تو مجھے اٹھنے نہیں دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں پہلی دفعہ روکا، دوسری دفعہ روکا، تیسری دفعہ روکا، چوتھی دفعہ جب اٹھے عبادت کی تو اس کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء یاد رکھو کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ اے ابو درداء یاد رکھو کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تم کیا صرف عبادات میں لگے ہوئے ہو؟ گھر والوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور اگر تم عبادات میں اتنی رغبت رکھتے ہو تو تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھی آرام چاہیے، اسے بھی اس کا حق دو۔ یہی بات جب حضرت ابو درداء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ حضرت سلمان نے مجھے یوں کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، کہ حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں ویسے تو اللہ کا حکم ہے نا مال خرچ کرو، جتنا ہو سکے خرچ کرو، لیکن وہاں بھی یہ فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ خرچ کرو اور پھر خود بھیک مانگنے لگ جاؤ۔ اعتدال ہے نا سامعین محترم، عبادات میں اعتدال۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ احادیث، سب سے پہلے حدیث کا جو مجموعہ تیار ہوا وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے، نوٹ کر لیا کرتے۔ تو انہوں نے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا میں کتنی عبادت کروں، قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ حضور نے فرمایا مہینے میں 1 قرآن، کہا میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 20 دن میں 1 قرآن، کہا اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، کہا 10 دن میں 1 قرآن پڑھو، کہا اس سے زیادہ، فرمایا 7 دن میں، کہا میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں بھائی اس سے زیادہ نہیں۔ چونکہ جوان تھے، عبادات میں دل لگتا تھا، خود فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا اور اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں بہت لمبی عمر ملے اور جو تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو بعد میں تمہیں مشکلات پیدا ہوں، فرماتے ہیں اس وقت تو میں نے جذبات میں، مجھے عبادات کا بڑا شوق تھا، میں نے وعدہ کر لیا، فرمایا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے ہمت نہیں لگتی، لیکن چونکہ میں اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ 7 دن میں قرآن پڑھوں گا، اب مجھے مشکلات آتی ہیں لیکن مجھے کرنا پڑتا ہے چونکہ وعدہ اللہ کے نبی سے کیا۔ فرماتے ہیں کاش میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرتا، جیسے حضور مجھے اعتدال کا کہہ رہے تھے میں ویسے کرتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادات میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں کسی بھی شعبے میں توازن نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں اگر فرض عبادت ہی ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، نوافل کا ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، یا دیگر تلاوت قرآن جیسے آپ دیکھیں ہم تو سال میں بھی ایک قرآن پاک ختم نہیں کرتے، وہ 7 دنوں کی بات کہاں ہے۔ سامعین محترم، ہم بہت دور، اسلاف کی زندگی سے بہت دور ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا صبح و شام کی زندگی میں۔ یہ تو تھا میں نے جو بیان کیا عبادات میں توازن، اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ عبادات اور معاملات، اخلاقیات، سب چیزوں میں توازن، کہ ہمارے زندگی میں سب چیزیں یکساں پائی جاتی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اگر نمازی ہیں تو بس نمازی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نمازی ہیں لہٰذا ہم جو بھی کوئی کسی کے حقوق چھین لیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کرپشن کریں، ناپ تول میں کمی کریں، ہم جو ہے ملاوٹ کریں، ہم ذخیرہ اندوزی کریں، اس کا کیا، بس نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، بہت ہے، نمازی جو ہیں ہم۔ لیکن یاد رکھیں لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے سوچ کی دعوت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو جب دنیا سے جائے گا بہت ساری اس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، بے شمار عبادات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی۔ جب اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا، حق لینے والے آ جائیں گے، مظلوم بھی آ جائے گا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ بھی آ جائے گا، جس پہ غیبت، الزام، بہتان، تہمت یہ سب کچھ لگایا وہ بھی آ جائے گا، سب اپنا اپنا حق مانگیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا، وہاں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس میں نہ کسی کی سفارش چلے گی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی زبردستی کی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں تو جو پکڑا جاتا ہے نا، یہاں پہ چھڑانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو پیسے دے کے چھڑا لو، یا سفارش کروا کے چھڑا لو، یا پھر جتھا لے آؤ باہر احتجاج کرو اور زبردستی چھڑا کے لے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، لا عدل فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ لے دے کے کام چلے گا، نہ کسی کی دوستی کام دے گی، نہ کسی کی سفارش۔ تو اب یہاں تو کچھ نہیں ہے ایسا، اب حضور نے فرمایا یہ اپنی نیکیاں ان کو دے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال دے گا اور اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ عبادات تو بہت تھیں اس کے پاس، لیکن حقوق، معاملات اس میں بہت گڑبڑ تھی، اس میں بہت بے راہ روی تھی۔ سامعین محترم، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حدیث میں یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا، لا یغرن صلاۃ امرئ ولا صیامہ من شاء صلی ومن شاء صام۔ فرمایا تم میں سے کسی انسان کو اس کی نماز اور اس کے روزے دھوکے میں نہ رکھے۔ میں کہتا ہوں جو فرمایا جو چاہے نمازیں زیادہ پڑھ لے، جو چاہے روزے زیادہ رکھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ولیکن لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا دین ہی کامل نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ فرمایا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن معاملات میں امانت بہت بڑی چیز ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات ان کے مستحقین کو واپس کرو۔ یعنی معاملات میں سب سے زیادہ خراب کہاں ہوتے ہیں ہم؟ ایک ایفاء عہد میں، امانت داری میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ بس سال میں ایک حج کر لیا، ایک عمرہ کر لیا اور صبح و شام مسجد میں حاضری دے دی، لہذا اس کے نتیجے میں جو ہمارے کالے دھندے ہیں، جو بلیک منی ہے وہ وائٹ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ساری عبادات کا، اگر ہم نمازی بن کے بھی ایک بندہ بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، اگر وہ ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بے دین ہے، دین سے دور ہے، بیچارہ بگڑا ہوا مسلمان ہے۔ لیکن ایک بندہ نمازی ہو کر بھی اگر یہ سب کام کرے تو پھر تو افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کا جو امپیکٹ، اثر ہے، وہ ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا تو اثر یہ تھا کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی میں بھی آگے ہیں، برائیوں میں بھی آگے ہیں؟ قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں لیکن شرک میں بھی مبتلا ہیں، جہالت میں بھی مبتلا ہیں۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک تمہارے سینے پہ قرآن کا اثر نہیں ہوگا، فرمایا گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کہ جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لو، جب تک تمہارے دل پہ اس قرآن کا اثر نہیں ہوگا تو یہ علم تو ہے ہی عمل کے لیے۔ تو اس لیے عبادات میں اور معاملات میں توازن قائم کرنا، یہ آج کے ہمارے اس عنوان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے سامعین محترم، کہ ہم صرف ایک شعبے پہ ہی توجہ نہ کریں۔ اگر ایک تاجر ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، بہت بڑی بات ہے، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ عبادات کی طرف بھی توجہ کرے۔ اخلاقیات میں ہم گئے گزرے ہیں، آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، غیر ملکی اقوام کی، جی ویسٹ والے لوگ بڑے بااخلاق ہیں، تو کیا ہمارے مذہب میں اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے؟ کون سا ایسا شعبہ ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں بتایا، جو ہمارے نبی کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا؟ چونکہ انہوں نے اپنا لیا، ہم ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے پڑوسی بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محلے میں کوئی انسان بھوکا سو جائے، جن لوگوں کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سو جائے، اس محلے والوں سے اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات کو بھی سوچا؟ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، عقائد میں توازن قائم کر کے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔